خدا نہیں ہوتا، جس کو اونگ آئے وہ خدا نہیں ہوتا، اور ہمارا اللہ وہ ہے سنتوں ولا نوم، اس کو اونگ بھی نہیں آتی، اس کو نیند بھی نہیں آتی۔ معاشرے کی اصلاح پوری دنیا چاہتی ہے، کسی مذہب کا انسان ہو، کسی مسلک کا انسان ہو، کسی خطے کا انسان ہو، کسی قبیلے کا انسان ہو، ہر انسان چاہتا ہے معاشرے کی اصلاح ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرہ سدھرے گا تو بستیاں سدھرے گی، بستیاں سدھرے گی تو شہر سدھریں گے، شہر سدھریں گے تو ممالک سدھریں گے۔ اس لیے کہ قتل کسی مذہب نے پسند نہیں کیا ہے، قتل کو ہر مذہب برا جانتا ہے، شراب نوشی کو ہر مذہب برا جانتا ہے، زنا اور بدکاری کو ہر مذہب برا جانتا ہے۔ یہ وہ جرائم ہے، کوئی مذہب اس کی تائید نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، دنیا جرائم سے بھر رہی ہے، دنیا گناہوں سے بھر رہی ہے، گناہوں کا تعفن، گناہوں کی بدبو اس قدر لوگوں کو تکلیف پہنچا رہی ہے کہ ہر شریف النفس انسان، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو، کسی مذہب کا ماننے والا ہو، اگر نفس کے اعتبار سے اس پہ کچھ تھوڑی بہت شرافت ہے تو وہ چاہتا ہے کہ گناہوں کا خاتمہ ہو جائے، جرائم کا خاتمہ ہو جائے، پاپ کا خاتمہ ہو جائے۔ کون نہیں چاہتا کہ چوری ختم ہو؟ کون نہیں چاہتا ڈکیتی ختم ہو؟ کون نہیں چاہتا زنا ختم ہو؟ کون نہیں چاہتا جوا ختم ہو؟ کون نہیں چاہتا شراب ختم ہو؟ حتیٰ کہ اللہ اکبر، جو لوگ ان جرائم میں خود مبتلا ہیں، اگر وہ گفتگو کریں تو وہ بھی کہتے کہ ہم ان کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ لیکن ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، گناہوں کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جرائم کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، کسی مذہب میں گناہ کا وہ علاج موجود نہیں ہے جو آپ کے اور ہمارے مذہب اسلام کے اندر موجود ہے۔ اللہ اکبر، آج میں آپ کو بتاؤں انسان گناہ کیوں کرتا ہے، گناہ کرنے کی وجہ کیا ہے۔ دیکھو کہاں کرپشن کہاں ہوتا ہے، جرائم کہاں ہوتے ہیں، گناہ کہاں ہوتے ہیں۔ ایک سب سے بڑی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر ٹیچر کلاس روم کے اندر موجود نہیں ہے تو بچے شرارت ضرور کریں گے، کوئی کرسی توڑے گا، کوئی استاد کی نقل بنائے گا، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ مار پیٹ کرے گا۔ وجہ کہ استاد کلاس روم میں موجود نہیں ہے، مطلب یہ ہے استاد دیکھ رہا ہے، یہ تصور ختم ہوا تو جرائم کلاس روم کے اندر جنم لیتے ہیں۔ کوئی کسی کو مار رہا ہے، کوئی کسی کو پیٹ رہا ہے، کوئی کسی کو تکلیف دے رہا ہے، پتہ کیا چلا؟ کوئی دیکھ رہا ہے۔ اس تصور کے خاتمے نے گناہ کو جنم دیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں ہمارے پیارے بھارت ملک ہندوستان کا قانون ہے، اور بھی ممالک میں ہوگا لیکن ہمارے بھارت کی بات ہم کرتے ہیں۔ ملک ہندوستان کا قانون ہے اور بڑا خوبصورت قانون ہے۔ ہندوستان کے بہت سارے قوانین ایسے ہیں جو ہندوستان کو پوری دنیا میں ممتاز کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک انسان کے لیے یہ ہے، اگر وہ بائک چلائے تو اس کو ہیلمٹ پہننا ضروری ہے، اگر ہیلمٹ نہ پہنے گا تو اس کے لیے پینلٹی ہوگی، اس کے لیے کوئی جرمانہ ہوگا۔ آپ دیکھیں اگر بائک چلانے والا بندہ اگرچہ وہ ہیلمٹ کے فائدے اور نقصانات سے ناواقف ہے، ہمارے بچوں کو نہیں پتا، ہمارے جوانوں کو نہیں پتا ہیلمٹ کے فوائد ہمارے لیے ہیں، لیکن اگر اس کو یہ پتا ہے کہ پوائنٹ پر پوائنٹ پولیس موجود نہیں ہے تو وہ ہیلمٹ نہیں پہنے گا، اور اگر اس کو یہ پتا ہے کہ پوائنٹ پولیس موجود ہے اور وہاں جرمانہ اور سزا کا کوئی تصور ہے تو فوری طور پر وہ بائک روکے گا اور ہیلمٹ پہنے گا۔ پتا چلا جرم کیوں ہوا؟ اس لیے کہ کوئی دیکھ رہا ہے۔ اس تصور سے دور ہوا تو انسان ہیلمٹ سے دور ہوا، یعنی قانون شکنی اس نے کی۔ مطلب کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک بیٹا اگر سگریٹ پی رہا ہے تو اس کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے ابا نہیں دیکھ رہے ہیں اس لیے تو وہ سگریٹ پی رہا ہے، خود سگریٹ پی رہا تھا، ابا چلے آئے، ابھی جائز اور ناجائز کی بات نہیں کرتا، فوری طور پر ہاتھ پیچھے کرے گا اور جلدی سے پھینک دے گا۔ آپ مجھے بتائیں کس تصور نے اس کو سگریٹ پلایا اور کس تصور نے سگریٹ سے روکا؟ تصور یہ تھا ابا
ابا نہیں دیکھ رہے ہیں، ہاتھ میں سگریٹ آ گئی، اور جیسے ہی تصور آیا ابا دیکھ رہے ہیں، کسی مقرر کی ضرورت نہیں پڑی، کسی خطیب کی ضرورت نہیں پڑی، کسی ناصر کی ضرورت نہیں پڑی، ابا دیکھ رہے ہیں، فوری طور پر ہاتھ سے سگریٹ چھوٹ گئی۔ پتا کیا چلا؟ کوئی معزز دیکھ رہا ہے، یہ تصور استاد دیکھ رہا ہے، کلاس روم کے اندر شرارت نہیں ہوتی، پوائنٹ پولیس دیکھ رہا ہے، قانون شکنی نہیں ہوتی، ابا دیکھ رہے ہیں، انسان سگریٹ نہیں پیتا تو دنیا میں گناہ کیوں عام ہو رہے ہیں؟ یاد رکھنا، دنیا کے اندر لوگوں نے سائنس کے نام پہ ترقی کی، ٹیکنالوجی کے نام پہ ترقی کی، لوگوں نے اللہ اکبر انسان کے دل کو سینہ چیر کر کے باہر نکال کر بائی پاس کا آپریشن تو کیا، انسان نے بے ہوش کرنے کی دوائیاں تو نکالی، بے ہوشوں کو ہوش میں لانے کی دوائیاں تو نکالی، انسان نے روبوٹ تو بنایا، انسان نے بہت کچھ کیا، مصنوعی بارش انسان نے پیدا کر لی اور برسانے کی کوشش کی، اس میں کچھ حد تک کامیاب بھی ہوئے، انسان نے بہت کچھ کیا، لیکن ایک بات آپ سے عرض کروں، کسی ٹیکنالوجی میں، کسی سائنس میں، کسی انسان میں، کسی مذہب کے پاس کبھی گناہ کا علاج نہیں ہے۔ کوئی ایسی ٹیبلٹ ابھی تک پیدا نہیں ہوئی کہ یہ کھا لو تو انسان گناہ سے رک جائے، کوئی ایسا سرپ پیدا نہیں ہوا اس کا استعمال کرو تو گناہ سے رک جائے، کسی ڈاکٹر کے پاس گناہ کا علاج نہیں ہے۔ مسلمانوں، ناز کرو اپنے مذہب پر اور ناز کرو پیغمبر اسلام کی ذات پر کہ اللہ اکبر، جس کا علاج قیامت تک نہ کسی سائنس کے پاس ہے، نہ کسی ڈاکٹر کے پاس ہے، نہ کسی انجینئر کے پاس ہے، اس گناہ کا علاج صرف اور صرف مذہب اسلام کے پاس ہے۔ اگر تمہیں یہ پتا ہے اللہ اکبر کہ کوئی دیکھ رہا ہے، اس کا تصور انسان کو گناہ سے روک دیتا ہے، تو اسلام کہتا ہے بندے، تجھے باپ دیکھے نہ دیکھے، تجھے ماں دیکھے نہ دیکھے، تجھے پولیس دیکھے نہ دیکھے، تجھے بھائی دیکھے نہ دیکھے، تجھے استاد دیکھے نہ دیکھے، اللہ کا قرآن کہتا ہے ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ کتنا ساتھ ہے؟ کہاں ساتھ ہے؟ جہاں تمہارا سایہ بھی ساتھ نہیں جا سکتا، اس سے زیادہ قریب خدا کی ذات ہے۔ فرمایا جا رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تیرا خدا تیری جان سے زیادہ قریب ہے، تیری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ اکبر، کون دیکھ رہا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تجھ پر کڑی نگرانی فرما رہا ہے۔ مطلب کیا؟ اللہ اکبر، ہر وقت خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کون خدا دیکھ رہا ہے؟ کون رب دیکھ رہا ہے؟ وہ اللہ جس نے نبیوں کو نبوت عطا کی، کون اللہ جس نے رسولوں کو رسالت عطا کی، کون اللہ جس نے کن کہہ کر اتنا بڑا آسمان پیدا کیا۔ چیلنج ہے بڑے بڑے انجینئروں کو کہ چھوٹی سی چھت بناتے ہیں تو کتنے پیلر لگاتے ہیں، یہ میرا اللہ ہے، بغیر پیلر کے آسمان کو اس نے بلند کر دیا ہے۔ یہ میرا اللہ ہے جس نے شفق کا جمال پیدا کیا، یہ میرا اللہ ہے جس نے افق کی سرخیاں پیدا کی، یہ میرا اللہ ہے جس نے ستاروں کی انجمن سجائی، یہ میرا اللہ ہے جس نے زمین کا بچھونا بچھایا، یہ میرا اللہ ہے جو بارش کو برساتا ہے۔ بارش برستی ہے تو دھار کی شکل میں نہیں برستی، جبکہ فطرت ہے کہ جب پانی اوپر سے نیچے گرتا ہے تو دھار کی شکل میں گرتا ہے۔ وہ کون ہے اتنے بلند آسمان سے پانی برساتا ہے تو دھار دھار نہیں بلکہ قطرے قطرے برساتا ہے، اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ بے شک نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم سید امین القادری صاحب قبلہ زندہ باد۔ اللہ
کون ہے جو زندہ مرغی سے مردہ انڈا پیدا کرتا ہے اور جو مردہ انڈے سے زندہ مرغی پیدا کرتا ہے؟ اللہ کون ہے جو چھوٹے سے قطرے سے اتنا بڑا انسان پیدا کرتا ہے؟ اللہ کون ہے جو پتھروں کو چیر کر کے سبزہ پیدا کرتا ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ اکبر، جس کی شان یہ ہے روزانہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوب جاتا ہے۔ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں سورج کی نکیل ہے؟ روزانہ وقت پہ سورج طلوع ہوتا ہے اور وقت پہ سورج غروب ہوتا ہے۔ اور اللہ اکبر، ٹائم کا بھی فرق نہیں۔ مثال کے طور پر اگر 10 جنوری کو آج سورج نکلا اس ٹائم پر، تو آج سے 100 سال کے بعد 10 جنوری کو اسی وقت پر، اسی منٹ پر، اسی سیکنڈ پہ نکلے گا۔ دنیا کا انداز بدل سکتا ہے، نظام قدرت کبھی نہیں بدل سکتا۔ وہ کون ہے جو پھولوں میں نکھرتے گل پیدا کرتا ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وہ کون ہے جو گلوں میں خوشبو پیدا کرتا ہے؟ وہ اللہ ہے۔ بل کھاتی ہوئی ندیاں کس نے بنائی؟ وہ اللہ ہے۔ سمندر کی طغیانی کس نے بنائی؟ وہ اللہ ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح، سیب کے اندر، صدف کے اندر موتی ہے، موتی سمندر کے اندر ہے، لیکن قطرے سے موتی بنتا ہے، اور موتی جب سیب میں آ جاتا ہے تو کبھی سمندر کی تری بھی اس کو موتی کو چھو نہیں پاتی۔ وہ کون ہے جو صدف میں موتی کی حفاظت کرتا ہے؟ اسی کو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، جو کھاتا نہیں سب کو کھلاتا ہے، جو پیتا نہیں سب کو پلاتا ہے، جو دودھ نہیں پیتا لیکن جانور کے تھن کے اندر دودھ اتارتا ہے۔ وہ کون ہے جو جس کو بنایا نہیں جا سکتا وہ اوروں کو بناتا ہے؟ اللہ اکبر، جس کو ڈبایا نہیں جا سکتا وہ ڈباتا بھی ہے اور ڈوبنے والوں کو تراتا بھی ہے۔ وہ کون ہے جو ہوائیں چلاتا ہے؟ کبھی آندھی کی شکل میں چلائے تو لوگ اڑ جاتے ہیں، اور کبھی نسیم سحر کی طرح چلائے تو لوگوں کو، بیماروں کو بھی جو ہے اللہ اکبر فرحت ملتی نظر آتی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اللہ کون ہے؟ یہی تو بات ہے، اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ اپنا تعارف خود کراتا ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ۔ اللہ اکبر، سب کہتے ہیں میرا رب، میرا رب، میرا رب، میرا رب۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ فرماتا محبوب تیرے رخ روشن کی قسم، تیری زلفوں کی قسم، تیرے رب نے، تیرے رب نے، تیرے رب نے، گویا کہ خدا کہہ رہا ہے تم مجھے اپنا رب کہتے ہو، یہ تمہارا اپنا معاملہ ہے، لیکن میں جس کو، میں اپنے آپ کو جس کا رب کہتا ہوں وہ محمد الرسول اللہ کے ذات۔ باوے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ رب کا، یہ رب کا بھی لوگ دیکھیں۔ میں ان افراد سے مخاطب ہوں، اگر کوئی غلط فہمی میں کہتا ہے کہ میں نبی کی طرح، نبی میری طرح، تو میں اپنے اس بھائی سے کہنا چاہتا ہوں، کسی کی کہا سنی میں بہکاوے میں آ کے کہا تو سن لے، غور کر میرے بھائی، تجھے ہو کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ سارے بیٹے کہتے ہیں میرا باپ، میری ماں، لیکن جس بیٹے پہ باپ کو ناز ہوتا ہے وہ باپ کہتا ہے تیرا باپ فقیر تھوڑی ہے، تیرا باپ چھوٹا تھوڑی ہے۔ مطلب سب بچے اپنے آپ کو باپ کی طرف منسوب کرتے ہیں، لیکن جس بیٹے پہ ناز ہوتا ہے باپ کہتا ہے میں اس کا باپ ہوں، بلا تمثیل، ہزار بار بلا تمثیل۔ خدا کو سب نے رب کہا، لیکن جب باری آئی محمد الرسول اللہ کی تو رب کا کہہ کر کے کہا جا رہا ہے تیرا رب مطلب کیا؟ لوگوں محمد الرسول اللہ کو دیکھو، سورج میں نے بنایا، واپس یہ لوٹاتے ہیں، چاند میں نے بنایا، ٹکڑے یہ کرتے ہیں، درخت میں نے اگائے، قریب میں یہ بلاتے ہیں، میں نے کسی کو مارا، زندہ یہ کرتے ہیں، کنکریوں کو بے جان میں نے بنایا، یہ لوگ کنکریوں سے کلمہ پڑھاتے ہیں، ذکر خدا کرواتے ہیں، تو لوگ حیران ہیں یہ کیسا ہے؟ اس کے حسن جیسا کسی کا حسن نہیں، اس کے جمال جیسا کسی کا جمال نہیں، اس کے پسینے جیسا کسی کا پسینہ نہیں، اس کی انگلیاں جیسی کسی کی انگلیاں نہیں۔ اگر میں پڑھنے لگوں ان کا چہرہ کیا ہے، ان کا چہرہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ کسی نے کہا یا رسول
رسول اللہ اللہ کو دیکھیں تو کیسے دیکھیں؟ تو بتایا اللہ کو دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، توجہ نہیں دیکھ سکتے، نہیں دیکھ سکتے۔ کہا حضور کرے کیا؟ فرمایا من رانی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے۔ واہ بھائی واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، فیضان غوث اعظم زندہ باد۔ جو دکھتا نہیں اس پہ ایمان کیسے لایا جائے؟ جو سمجھ میں آتا نہیں اس پہ ایمان کیسے لایا جائے؟ جو تصور میں آتا نہیں اس پہ ایمان کیسے لایا جائے؟ کیونکہ جو دکھے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو تصور میں آئے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو بیان میں آئے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو تخیل میں آئے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جس کو الفاظ احاطہ کر لے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جس کو مکان گھیر لے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جس کو زمان گھیر لے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو پیدا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، جس کے ماں باپ وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو کھائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو پیے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ آپ بتائیں، نہ تصور میں آئے، نہ تخیل میں آئے، نہ خیال میں آئے، نہ اس کا جمال خیالات میں آئے، جو خیال میں آئے وہ خدا نہیں، تو پھر تجھے مانے کیسے؟ حضور بتا رہے ہیں من رانی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا گویا اس نے خدا کو دیکھا۔ مطلب کیا؟ جان کے ٹکڑے ہوتے دیکھ کر لوگ کہیں کیا طاقت ہے محمد رسول اللہ کی، سورج کو پلٹنا دیکھ کر لوگ اندازہ کریں کیا طاقت ہے محمد رسول اللہ کی، کنکریوں کو ذکر کراتا دیکھ کر لوگ اندازہ کریں کیا طاقت ہے محمد رسول اللہ کی۔ تو پھر بات یہ بنتی ہے جب بندے کی قوت کا یہ عالم ہے تو ان کو بنانے والے خدا کی قوت کا عالم کیا ہوگا؟ واہ بھائی واہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ان کا حسن ایسا، ان کا حسن ایسا، ان کا حسن ایسا، ایسا کیسا کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا۔ اور میرے امام کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں۔ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں، فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ واہ بھائی واہ، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ما ودعک ربک وما قلی، محبوب تیرا رب، تیرے رب نے تجھے کبھی مکروہ نہیں جانا، تیرے رب نے تجھے کبھی نہیں چھوڑا۔ اب پتا چلا وہ رب کون ہے، اور وہ رب رب محمد ہے، وہ رب محمد ہے۔ بلکہ ایک بات کہہ دوں، حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی کہتے ہیں کہ اے اللہ میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں، توجہ ہے، توحید کا عقیدہ ہندوستان کی سرزمین پر جس شان کے ساتھ مجدد الفسانی نے پھیلایا کسی کے حصے میں نہ آیا۔ مجدد صاحب کہتے ہیں اللہ کی عبادت میں اس لیے کرتا ہوں کہ او رب محمد است، کہ وہ میرے محمد کا خدا ہے، وہ میرے محمد کا خدا ہے، اور خدائے محمد کے بارے میں پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ وہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے، توجہ، ہر وقت دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ جو سو جائے وہ خدا نہیں ہوتا، جس کو اونگ آئے وہ خدا نہیں ہوتا، اور ہمارا اللہ وہ ہے سنتوں ولا نوم، اس کو اونگ بھی نہیں آتی، اس کو نیند بھی نہیں آتی۔ رات کی تاریکی میں گناہ کرنے والوں اللہ دیکھ رہا ہے، یہ تصور اسلام کا بنیادی تصور ہے۔ دن کے اجالے میں شراب کی بوتلیں اپنے حلق کے نیچے اتارنے والوں، اگر کمروں میں چھپ کر کے تم نشہ کر رہے ہو تو بھی اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔
नरम नरम कद्दों पे लेट कर अगर किसी खूबसूरत की जुल्फों के असीर बन रहे हो तो भी अल्लाह तुम्हें देख रहा है। किसी की जेब काट रहे हो तो भी अल्लाह तुम्हें देख रहा है। माँ बाप को सता रहे हो तो भी अल्लाह तुम्हें देख रहा है। अल्लाह अकबर, हर घड़ी, हर लम्हा, हर पल वो देख रहा है। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा। अब पूछना चाहता हूँ, जिस बंदे के दिल में ये तसव्वुर पैदा हो जाए अल्लाह देख रहा है, अब्बा देख रहे हैं तो इंसान के हाथों से सिगरेट गिर जाती है, अल्लाह देख रहा है, इस तसव्वुर का यकीन रखने वाला जिना के अड्डे पे कैसे जा सकता है, शराब के अड्डे पे कैसे जा सकता है, जुआ के अड्डे पे कैसे जा सकता है, गंदी फिल्में कैसे देख सकता है। आपसे पूछना चाहता हूं बड़ी माजरत के साथ, रुद्रपुर वालों, अगर सीसीटीवी कैमरा लगा हो और ये लिख दिया जाए आप सीसीटीवी कैमरे की जद में है, जैसा कि जगह जगह लिखा होता है, आपसे पूछना चाहता हूं, थोड़ा गौर करना मेरी कौम के जवानों, मेरे पास अल्फाज का जखीरा नहीं, मेरे पास मज़ामीन की भरमार नहीं, फकीर बेनवा दिल के दर्द के तौर पर आपके दिलों के दरवाजे पर एक दर्द उंडेलना चाहता है। लिखा है आप सीसीटीवी कैमरे की जद में है और आप गुटखा खा रहे हैं, आप पान खा रहे हैं। आप अंदाजा करें, आपके मुंह में थूक जमा हो जाए और नजर पड़े आप सीसीटीवी कैमरे की जद में है, तो बोलो वहां थूकते हो, वहां गुटके का थूक थूकते हो, वहां पान का थूक उगाल थूकते हो। हैरत है, सीसीटीवी कैमरे की जद में हो, यानी अपने जैसा इंसान देख रहा है सीसीटीवी कैमरे की जद में लेकर, तो वहां थूकते तक नहीं, और अल्लाह देख रहा है कितने बड़े बड़े गुनाह करते हो। अब सुनो, सरकार गौसे पाक का जिक्र हो रहा था, वही गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, जो बंदों के डर से गुनाह छोड़ दे, जो बंदों के डर से गुनाह छोड़ दे, लोगों के सामने गुनाह न करे जैसा कि मैं और आप करते हैं। चेयरमैन साहब देख रहे हैं, निगाहें नीची, अल्लामा गुफरान साहब देख रहे हैं, किसी की जेब पे हाथ नहीं, अल्लामा जाहिद देख रहे हैं, मियां देख रहे हैं, खड़े होके पानी भी नहीं पिएंगे क्योंकि ये सब देख, बंदे देख रहे हैं, खड़े होके पानी भी नहीं पीना, और अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है रिश्वत खा रहे हो, अल्लाह देख रहा है सूद खा रहे हो, अल्लाह देख रहे हैं चप्पल और सब्जी बेचने के लिए अल्लाह की झूठी कस्में खा रहे हो। लोग कहते हैं मुसलमान जलील क्यों हो रहा है, मैंने कहा जो कौम अल्लाह की कदर न करे उस कौम की क्या कदर होगी। वमा कदरुल्लाह हक्का कदरिही, तुमने अपने अल्लाह की ऐसी कदर नहीं की जैसा कि कदर करनी चाहिए थी। सीसीटीवी कैमरे की जद में हो, थूकते नहीं, अल्लाह देख रहा है। गौसे पाक फरमा रहे हैं, जो लोगों के डर से गुनाह छोड़ दे और तन्हाई में गुनाह करे वो जिंदीक है, जिंदीक। ये गौस पाक का मसलक है। कादरी बनते हो सो कार्ड कादरी, खुद सादा कादरी। कादरियत कपड़े पकड़कर नहीं मिलती, कादरियत सिर्फ रस्मी तौर पे हाथ में हाथ देने से नहीं मिलती, कादरियत चंद कलिमात पढ़ने से नहीं मिलती। कादरियत सरकार गौसे आजम की तालीमात को जब तक के हिर्ज़े जान न बना लिया जाए उस वक्त तक के कादरियत का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। अगर कादरियत इतनी सस्ती और आसान होती तो 14वीं सदी का मुजद्दिद 1200 से जायद किताबों का मुसन्निफ ये दुआ न करता, कादरी कर, कादरी कर। फिर कर पर बात खत्म नहीं की, कादरी रख, कादरियों में उठा, मतलब कादरियत जन्नत की जमानत है, इसीलिए तो कादरियत पर उठने की दुआ की जा रही है। जानते हैं जहाँ कादरियत होगी वहाँ जहन्नम नहीं होगी, जहाँ कादरियत होगी वहाँ जन्नत होगी, जहाँ कादरियत होगी अल्लाह वहाँ अमन होगा, जहाँ कादरियत होगी वहाँ सलामती होगी, जहाँ कादरियत होगी वहाँ खुदा की रहमत होगी, जहाँ कादरियत होगी वहाँ रसूल का दामन होगा, जहाँ कादरियत
होगी, वहाँ वलियों की इनायत होगी। और कादरियत आएगी कहाँ? जहाँ गुनाह होगा वहाँ कादरियत का रंग नहीं होगा, जहाँ खुदा का खौफ नहीं होगा वहाँ कादरियत का रंग नहीं होगा, जहाँ बेनमाजीपन होगा वहाँ कादरियत का रंग नहीं होगा, जहाँ बेखौफी होगी वहाँ कादरियत का रंग नहीं होगा। इसीलिए तो वक्त का मुजद्दिद 1200 से ज्यादा किताबें लिख कर भी पहले कादरी बनने की दुआ, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। गौसे पाक फरमाते वो जिंदीक है, जिंदीक जो लोगों के दरमियान गुनाह नहीं करता और अकेले में करता। लोगों ने कहा अकेले में गुनाह करके कोई जिंदीक कैसे हो सकता है? तो गौसे पाक फरमाते लोगों के सामने गुनाह क्यों नहीं कर रहा है? कल लोग देख रहे हैं। अकेले में क्यों कर रहा है? अकेले में क्यों कर रहा है? का कोई नहीं देख रहा है। तो कोई नहीं देख रहा है तो क्या अल्लाह भी नहीं देख रहा है? वो कौन सा दरवाजा तुमने बनाया जो खुदा और बंदे के दरमियान खुलता और तुम उसको बंद कर दो? है कोई ऐसा दरवाजा? है कोई ऐसा बाप? तो गौसे पाक फरमाते जो बंदों की वजह से गुनाह छोड़े और खुदा के खौफ से गुनाह न छोड़े वो जिंदीक नहीं है तो क्या है? तो तसव्वुर नहीं है तो फिर मोमिन भी नहीं हो, मुसलमान भी नहीं हो। एक बात पूछना चाहता हूं, अल्लाह देख रहा है ये मानते हो, फिर गुनाह क्यों करते? और अगर गुनाह करते हो ये सोच के कि अल्लाह नहीं देख रहा है माज़अल्लाह, तो फिर मुसलमान कैसे? एक हदीस सुनिए। एक हबशी बारगाह रिसालत में जलवगर है, हुजूर की महफिल में एक हबशी बैठा हुआ है। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते लोगों जब कोई गुनाह करता है गुनाह तो अल्लाह उसको देखता है। कोई काम करो अल्लाह देखता है, कोई काम करो अल्लाह देखता है। उस शख्स ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैं गुनाह कर रहा था, जब मैंने कोई गुनाह किया, कोई बुराई की, तो क्या अल्लाह ने उसको देखा? मेरे रब ने उसको देखा? तो उस वक्त मेरे आका ने फरमाया हाँ तुम जो करते हो अल्लाह तुम्हें देखता है। गौर फरमाए उस हबशी ने सुना कि मैंने जब गुनाह किया तो अल्लाह ने मुझे देखा, देख लिया। कहा हाँ तुम जो काम करते हो अल्लाह तुम्हें देखता है। बस इतना सुनना था। उसने चीख मारी और चीख मार के जमीन पे गिर गया और उसका जिस्म ठंडा होने लगा। लोगों ने उठाने की कोशिश की। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया खुदा की खशियत और खुदा के खौफ की वजह से इसकी जान निकल गई। रुए जमीन पर किसी जन्नती को देखना है तो इस हबशी की जियारत कर लो, क्योंकि अल्लाह की खशियत में इसकी जान निकल गई। मैं पूछना चाहता हूं ऐ मेरी कौम के जवानों, अपनी जवाल का सबसे बड़ा सबब यह है हम सब बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, टीचर बने, ये बने, खतीब बने, अदीब बने, नकीब बने, सब बन गए, लेकिन क्या हम अल्लाह के बंदे भी बने? क्या हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के बंदे भी बने? बंदे को तो तसव्वुर है अल्लाह देख रहा है, रब देख रहा है, कादिर व कय्यूम देख रहा है। और फिर सोचो तो सही, अल्लाह अकबर, बुजुर्गान दीन के हालात क्या थे? आइए थोड़ा मैं आपको बताऊं उनकी खशियत का आलम क्या, उनके खौफ का आलम क्या। याद रखना आज मुसलमानों का हाल ये हो गया है, हीरो हीरोइन के जुदाई के मनाजिर फिल्मों में देखते हैं तब उनकी आंखों में आंसू आते हैं, सीरियलों में जज्बाती मनाजिर देखते हैं तो भी उनकी आंखों में आंसू आते हैं, कोई एक्सीडेंट देखते हैं उनकी आंखों में आंसू आते हैं, 500 की नोट गुम हो जाए आंखों में आंसू आते हैं, कोई मर जाए आंखों में आंसू आते हैं। मैं पूछना चाहता हूं मेरी कौम के जवानों, सबको याद करके, गमों को याद करके, हीरो हीरोइन के जुदाई के मनाजिर को देखकर रोते हो? क्या कभी अपने गुनाहों को याद करके भी रोए? क्या कभी अल्लाह के खौफ से भी रोए? क्या कभी खुदा की खशियत से भी रोए? मुझे बताओ। लोग कहते हैं मौलाना पहले हम बादशाह थे, मैं कहता हूं जब तक रातों को रोने वाले थे तब तक हम बादशाह थे। अल्लाह अकबर। लोग कहते हैं मौलाना पहले हम आका थे अब हम गदागरी कर रहे हैं, मैं कहता हूं जब तक मुसलमान खुदा की खशियत से रोता रहा, जब तक मुसलमान अल्लाह के खौफ
खौफ से रोता रहा। बल्कि आपको बताऊं, एक मर्तबा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बताएं क्या गुनहगार भी कोई जन्नत में बेहिसाब जा सकता है? कोई गुनहगार भी बेहिसाब जन्नत में जाएगा? आका फरमाते हैं, हाँ आयशा, कुछ गुनहगार ऐसे हैं जिनको अल्लाह बेहिसाब जन्नत अता फरमाएगा। तो उम्मुल मोमिनीन ने पूछा, आका कुछ गुनहगारों को बेहिसाब भी जन्नत मिलेगी, वो कौन है? तो मेरे आका फरमाते हैं, जो दुनिया में तन्हाई में अपने गुनाहों को याद कर कर के अल्लाह के खौफ से रोते होंगे, ऐसे लोगों को अल्लाह जन्नत में बेहिसाब दाखिल फरमाएगा। अल्लाह अकबर। मेरे आका सादिक व मस्दूक मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब दा नबी फरमाते हैं, कोई अल्लाह के खौफ से रोए और मक्खी के सर के बराबर उसकी आंख से आंसू निकल आए, अल्लाह उसके चेहरे पर जहन्नम की आग को हराम कर देता है। मुझे अफसोस है, मेरी कौम को सीरियलों पर तो रोना आता है, मेरी कौम को हीरो हीरोइन की जुदाई पर तो रोना आता है, मेरी कौम को अपने अमाल पर रोना क्यों नहीं आता? आज आपको बताऊं कितने अफसोस का मकाम है, हम गुनाह करके भी नहीं अल्लाह से डरते। हमारे असलाफ नेकियां करके अल्लाह से डरा करते थे, उनके दिलों में खशियत का आलम क्या था नहीं जानते। आओ आपको बताऊं, जरा दिल के कानों से ये बात सुनना। एक मर्तबा मेरे और आपके इमाम, इमामुल अइम्मा, सिराजुल उम्मा, काशिफुल गुम्मा, सैयदना नौमान बिन साबित, करोड़ों हनफियों के इमाम, इमाम आजम अबू हनीफा इशा की नमाज पढ़ाते हैं और दौरान नमाज इशा आप सूरत की तिलावत करते हैं, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका अवहालहा। ये सूरत पढ़ते हैं। क्या है इस सूरत का मतलब? बड़ी माजरत के साथ एक बात कहूं, अगर गानों का मफ़हूम याद न हो तो डिक्शनरी लेकर बैठते हो, लेकिन कभी कुरान का मतलब याद न हो तो उसके लिए भी किसी के पास बैठने की तौफीक हुई है। आपको बताऊं, हालात कितने बदतर होते जा रहे हैं। पैदाइशी मुसलमानों को ईमान और इस्लाम की कोई अहमियत नहीं है। बड़ी माजरत के साथ एक मर्तबा यूरोप की सरजमीन पर एक मस्जिद के अंदर एक ईसाई दाखिल हुआ और अपने मुसलमान दोस्त के साथ, कितने हैरत और हालात कैसे, जरा सोचो। अपनी तबाही किसी और का दिया हुआ नहीं है, अपनी तबाही अपनी औकात, अपने हालात, अपने मामलात की वजह से है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ईसाई अपने मुसलमान दोस्त के साथ मस्जिद में आता है, आने के बाद तिलावत सुनता है, दुआ सुनता है, डिसिप्लिन देखता है, अपने दोस्त से पूछता है ये कौन है? कहा ये हमारा इमाम है। ये क्या पढ़ रहा था? कुरान। क्या मतलब है? पता नहीं। दुआ में क्या पढ़ रहा था? पता नहीं। इमाम साहब से पूछ लो, इमाम साहब पढ़ रहे थे, क्या मतलब? मेरी तरह कोई होगा? नहीं पता मुझे। दुआ में क्या कर रहे थे? अल्लाह से मांग रहे थे। क्या मांग रहे थे? क्या मतलब है? नहीं पता। उसने हसरत से कहा, जो कौम अपने अल्लाह से जो मांगे उसको उसका मतलब भी मालूम ना हो, जो कौम अपने अल्लाह से अर्जी पेश करे उसका मतलब भी मालूम ना हो। मुझे बताओ, दुनिया की ऑफिसों में नौकरी करने के लिए अंग्रेजों की जबान तो सीख ली, क्या अपने अल्लाह की बारगाह में सुरखरू होने के लिए कुरान की जबान सीखने की जुस्तजू भी है? हम अंग्रेजी जबान के मुखालिफ नहीं हैं, हमारे मजहब ने हर जबान सीखने का हुक्म दिया। लेकिन पूछना चाहता हूं, अपने दुश्मनों की जबान दुनिया जीतने के लिए तो सीख ली, आखिरत की सुरखरुई के लिए चंद सूरतों का तर्जुमा भी याद न कर सके? और आपको तर्जुमे की याद करने के लिए कहीं और आने जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे यहां तो अहमद रजा जैसा मुफस्सिर मौजूद है, जिसने कल्बुल ईमान की शक्ल में ईमान का खजाना अता किया है। तर्जुमे की नुदरतों का आलम यह है
کہ مولوی عبد الکریم پاریک جیسا مفسر قرآن جو دوسری جماعت کا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے مولانا احمد رضا کا ترجمہ پڑھا اور بعض تراجم پڑھ کے آیتوں کا اس نتیجے پہ پہنچا. مولانا عبد الکریم پاریک کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں. عبد الکریم پاریک صاحب کہتے ہیں کہ میں امام احمد رضا کا کنز الایمان پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر بفرض محال قرآن اردو زبان میں نازل ہوتا تو جو مولانا نے ترجمہ کیا ہے بعض آیتیں بالکل اس کے مشابہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا قرآن کا ترجمہ کرنے والا ہماری جماعت میں موجود ہے اور ہمیں قرآن کی چند سورتوں کا ترجمہ بھی یاد نہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا قرآن کے ساتھ رونا، تلاوت کے ساتھ رونا یہ لوازمات قرآن میں سے، آداب تلاوت میں سے. لیکن ہم نے تو آیت کی عذاب کو گا کر کے اور خوش لہانی سے پڑھ لیا. آپ کو پتہ ایک مرتبہ ابن مسعود نے قرآن پڑھا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ. معلم الامہ عبداللہ ابن مسعود قرآن پڑھتے، حضور نے فرمایا ابن مسعود قرآن تو پڑھ لیا، اس کا ساز و سامان اس کے ساتھ کہاں ہے؟ تو حضور وہ کیا ہے؟ فرمایا قرآن حسن کے لہجے پہ اترا ہے، جب بھی قرآن پڑھا کرو تو رونے کے لہجے میں پڑھا کرو. رونا نہ آئے تو کم سے کم رونے جیسی صورت بنا لو. لیکن ہمارا حال تو پہلی بات تو قرآن سنتے نہیں، قرآن سنتے نہیں، اور سن لو چلے بہت دور نہیں جاتا اس لیے کہ وقت کی نزاکت ہے، ہمیں کہیں پہنچنا بھی ہے. امام اعظم ہمارے امام، کون امام اعظم؟ کون امام اعظم؟ مسجد کی جمعہ کی 2 رکعت کا امام نہیں، وہ امام اعظم جس کا عمل یہ ہے کہ پڑوس کی لڑکی ایک دن اپنے باپ سے کہتی بابا ہمارے پڑوس کی آنگن میں جو درخت کا سایہ روزانہ رات کو نظر آتا تھا وہ اب نظر نہیں آتا. تو اس نے رو کر کہا بیٹی وہ کوئی درخت کا سایہ نہیں، وہ مسلمانوں کا امام تھا جو پوری رات نماز میں قیام کی حالت میں کھڑا رہتا تو اس کا سایہ ہمارے آنگن میں پڑتا. وہ مسلمانوں کا امام جس نے رمضان المبارک میں 61 قرآن ختم کیے، ایک دن میں، ایک رات میں، ایک تراویح میں. وہ مسلمانوں کا امام داتا علی حجویری جیسی شخصیت ان کو امامی، میرا امام کہہ کے پکارا. داتا صاحب کوئی معمولی انسان ہے جس کو غوث اعظم اللہ کا شیر کہیں. غریب نواز جب ہند آنے لگے مزار پر مراقب ہوئے تو قبر انور سے جو ہے وہ اشارہ دیا گیا ہند جا رہے ہو تو اللہ کے شیر کے پاس ضرور جانا. کہا وہ کون ہے ہند میں اللہ کا شیر؟ کہا اسی کو علی حجویری کہتے ہیں. وہ داتا صاحب جس کو میرا امام کہے. امام اعظم ابو حنیفہ وہ ہستی، کروڑوں حنفیوں کے امام، غریب نواز کے امام امام اعظم، محبوب الہی کے امام امام اعظم، صابر پاک کے امام امام اعظم، بختیار کاکی کے امام امام اعظم، مجدد الفسانی کے امام امام اعظم، امام اہل سنت 14ویں صدی کے مجدد امام کے امام امام اعظم. میں سوچتا ہوں جس کے مقتدی ایسے ہیں وہ مقتدی امام اعظم کی شان کا عالم کیا ہوگا. لیکن امام اعظم قرآن مقدس کی سورت پڑھتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. کیا مطلب؟ اس سورت مبارکہ میں اللہ نے قیامت کے زلزلے کا ذکر کیا ہے، یعنی زمین پہ زلزلہ طاری ہوگا. ہاں بڑی معذرت کے ساتھ میرے سنی جوانوں، تم میدان محشر کا ذکر سن کر کے میرے بھولے بھالے شاعروں کی زبان سے خوش ہوتے ہو. جو ہوگا دیکھا جائے گا، کیا ہوگا دیکھ لیں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا. میرے عزیز، میری قوم کے جوان، جو اسٹیجوں سے تجھے مفت کی جنت بانٹی جاتی ہے، بانٹنے والا بھی دھوکے میں ہے اور تو لینے والا بھی دھوکے میں ہے. واللہ جنت اتنی سستی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں ان کا چہرہ دیکھو اور جنت پا جاؤ، ان کا چہرہ دیکھو اور جنت پا جاؤ. میں چہروں کا مخالف نہیں،
اس قدر تو نادانی نہ فرمائے جو قوم فجر کی نماز سے غائب، جو قوم ظہر کی نماز سے غافل، جو قوم عصر کی نماز کو کھیل کود میں ترک کر دے، جو قوم اپنے ماں باپ کو مسجد کی سیڑھیوں پر بھیک مانگنے پہ مجبور کر دے، جو قوم اپنی بیویوں کو سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ طلاق دے دے، جو قوم اپنی بیٹیوں کو ماں کے پیٹ میں پا کر کے اس کو چمچوں سے، مشینوں سے اور آلات کے ذریعے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گٹروں میں بہا دے، اللہ اکبر، میں تو کہتا ہوں درندگی کی حد ہو گئی۔ مکے کے کافر حضور کی آمد سے پہلے بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، کس قدر درندے ہو گئے لوگ کہ وہ تو کافر ہو کر، مشرک ہو کر، بتوں کے پجاری ہو کر بیٹیوں کو اتنا حق تو دیتے تھے کہ وہ دنیا میں آ سکے۔ آج کے جدید دور کا انسان کتنا وحشی اور درندہ ہو گیا کہ وہ اپنی بیٹی کو دنیا میں آنے کا موقع بھی نہیں دیتا، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے، سونوگرافی کے ذریعے پتا کرتا ہے پیٹ میں بیٹی ہے کہ بیٹا ہے، اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو نالی اور گٹر میں بہا دیتا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ او اپنی اولاد کے قاتلوں، اولاد کے قاتلوں کو چہرے دکھا کے جنت بانٹ رہے ہو، نشہ کرنے والی قوم کو چہرے دکھا کے جنت بانٹ رہے ہو، شراب کے اڈوں کو آباد کرنے والی قوم کو چہرے دکھا کے بانٹ رہے ہو جنت۔ اللہ اکبر، جو قوم سود پہ دلیر ہوتی ہے ان کو چہرے دکھا کے جنت بانٹ رہے ہو۔ ہمیں ہو کیا گیا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ جس کا چہرہ دکھا کے جنت بانٹی، کیا اس کے ایمان پہ خاتمے کی بھی گارنٹی لائے ہو؟ کہاں سے گارنٹی لائے ہو؟ ارے غوث پاک جیسا اللہ اکبر راتوں کو دعا کرتا ہے، اے اللہ عبد القادر کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ غوث پاک کو عید کے دن روتے ہوئے دیکھا، کسی نے کہا مولا غوث پاک، اے غوث پاک کون؟ غوث پاک ہم قادریوں کے عقیدے میں غوث پاک کون؟ بریلی سے آواز آتی ہے، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی جو حیدر و عادل ہے یا کون؟ ہزاروں تابعی سے تو فضوتر، یہ طبقہ مجمل فاصل ہے یا کون؟ اللہ اکبر، الوہیت ہی ایک احمد نے نہ پائی، نبوت ہی سے تو عادل ہے یا کون؟ تیرا ذرہ مہے کامل ہے یا کون؟ تیرا قطرہ یم سائل ہے یا کون؟ اللہ اکبر، اور کہتے ہیں رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا کون؟ جس کا کرم شامل ہونے پر ایمان پہ خاتمے کی ضمانت ملے، اس غوث پاک کو عید کے دن مرید نے روتے دیکھ کر پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آج عید کے دن رونے کا دن ہے؟ فرماتے ہیں بیٹا عبد القادر کی عید اس دن ہوگی جس دن اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھنے والے غوث اعظم، وہ غوث پاک ہم قادریوں کے عقیدے میں وہ خود کہتے ہیں کہ جب تک مجھے قسمیں نہیں دیتا میں کھانا نہیں کھاتا، جب تک مجھے قسمیں نہیں دیتا میں پانی نہیں پیتا، اور امام میرے کہتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا۔ وہ ہماری تعلیم کے لیے ایمان پر خاتمے کی دعا کرے اور ہم چہرے دکھا کر زانیوں کو، شرابیوں کو، جواریوں کو، کچھ تو خیال کرو۔ مجھے پتا ہے کہ میری قوم اس پر مجھ سے ضرور ناراض ہوگی، لیکن رضا اور ناراضگی کا خیال وہ کرتا ہے جس نے کسی چیز کو اپنا پیشہ بنایا ہو۔ یہ عبادت ہے، پیشہ نہیں۔ اس لیے یاد رکھو قیامت کا زلزلہ کیا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، زلزلے آئیں گے زمین پر، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے نیچے کا مادہ اوپر کو اگل دے گی۔ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، زمین خبر دے گی، کائے کی؟ زمین کے سینے پر تم نے کیا 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 تھا زمین بولے گی۔ رات کے سناٹے میں گناہ کرنے والوں سب سے چھپ سکتے ہو، زمین گواہی دے گی۔ جن اعضاء سے گناہ کرتے وہ اعضاء گواہی دیں گے۔
فرشتوں نے تو لکھ ہی رکھا ہے، خدا تو دیکھ ہی رہا ہے۔ میرے امام یہ سورت پڑھتے ہیں اور اس کا اینڈ اس پر ہے، اللہ اکبر، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ علماء موجود ہے، عصر حاضر کے تناظر میں اس آیت کو کوشش کر رہا ہوں سبق سنانے کی نیت سے سمجھانے کی، غلطی ہوگی تو اصلاح ہو جائے گی۔ اللہ یہ نہیں فرماتا جو تو نے بدی کی وہ اس کا صلہ دوں گا، نہیں، آیت کا لفظی ترجمہ یہ نہیں ہے۔ مفسرین کے فرمان پر یہ مفہوم ضرور نکل رہا ہے، لیکن آیت کا لفظی ترجمہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر تو نے نیکی کی ہوگی وہ بھی تجھے دکھائی جائے گی، دکھائی، خیرًا یرا، 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 دکھائی جائے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے برابر پاپ اور بدی کی ہوگی وہ بھی دکھائی جائے گی۔ اب اس کو عصر حاضر کے تناظر میں تھوڑا سمجھ لیں، محسوس کریں۔ ایک بندہ، اس نے پاکٹ مارا، پکڑ کے لائے، بزرگوں نے پکڑا ہاتھ، پاکٹ مارتا ہے، جلسے میں آ کے خبیث مردود پاکٹ مارتا ہے۔ حضرت نہیں، میں نے نہیں مارا۔ چار لوگ نے پکڑا، جھوٹے حضرت، میں نے نہیں مارا۔ کیا کر لوگے؟ کچھ نہیں، بھئی جھوٹ کا منہ کون پکڑے؟ لیکن اب سمجھو، کوئی پاکٹ مار رہا تھا، جیب سے موبائل نکالا، ویڈیو شوٹنگ کر لی۔ توجہ، پاکٹ مار رہا تھا، جیب سے موبائل نکالا، شوٹنگ کر لی، ویڈیو۔ اب پاکٹ مار رہا تھا، حضرت نہیں یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، رک، ابھی رک، یہ اسکرین پہ چلاؤ، مجمع کے سامنے اسکرین پہ چلاؤ۔ بولو مجرم انکار کر سکے گا؟ تھوڑا دھیان دینا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تیرے موبائل کے ویڈیو میں جو شوٹنگ ہے، اگر وہ اسکرین پر چل جائے کہ تو نے کیا کیا پاپ کیا، چوری کی، جھوٹ بولا، کتنا شرمندہ ہوگا۔ قرآن کہہ رہے اللہ تجھے دکھائے گا۔ دکھانے کی کیفیت کیا یہ تو خدا جانے، لیکن دکھانے کا معاملہ سوچو، یعنی تو نے اکیلے میں رات میں زنا کیا، قدرت کے کیمرے میں سب شوٹ ہو گیا ہے۔ تو نے کسی عورت سے فون پر تنہائی میں جو بیٹھتے ہو نا، ادھر کونے میں ادھر کپڑے میں، جو رات کو فری میں بات کرتے ہو، گندی گندی باتیں اپنی گرل فرینڈ سے، ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ ماں تڑپ اور ترس رہی ہے کہ میرا بیٹا میری خیریت تو پوچھے، اور بیٹا 2 گھنٹہ کہیں اور مصروف ہے۔ جس ماں نے 2 سال تک اپنے سینے کا دودھ پلایا، اس ماں کی خیریت پوچھنے کا وقت نہیں۔ لڑکی بھی کسی کے ساتھ، لڑکا بھی کسی کے ساتھ، اور وہ کس کے ساتھ؟ بے وفا کے ساتھ۔ آپ کہیں گے بے وفا؟ میں نے کہا بالکل۔ آپ سے پوچھتا ہوں، جو ماں کی خیریت نہ پوچھے وہ ماں کا بے وفا ہے کہ نہیں؟ اور جو لڑکی ماں باپ کو چھوڑ کر تیرے ساتھ الجھی ہوئی ہے، رات کے 2 بجے تک، 3 بجے تک گندی باتیں کری، وہ ماں باپ کی بے وفا ہے کہ نہیں؟ یاد رکھنا اصول، جس لڑکی نے ماں کے ساتھ وفا نہ کی، وہ لڑکی تیرے ساتھ کیسے وفا کر سکتی ہے؟ اور قوم کی بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی سرفیرہ یہ کہے کہ تیرے لیے الگ دنیا بساؤں گا اور آسمان کے تارے توڑ کے لا کر تیرے قدموں میں بچھا دوں گا، اس ظالم سے کہنا جو اپنی ماں کو بیماری پہ خرچہ دے کر وفا نہ کر سکے، وہ میرے لیے آسمان کے تارے توڑ کر کے قدموں میں کیا لا سکتا ہے؟ یاد رکھنا، قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں، ایسے کے ساتھ رشتہ نہ کرنا جو ماں باپ کا غدار ہو، اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا جو ماں باپ سے غداری کرے وہ کسی کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میری قوم کے جوانوں، تھوڑا تصور کرو، قیامت کا دن ہے، قیامت کا منظر ہے، اللہ اکبر، 10-20 لوگوں کے درمیان، 10-20 لوگوں کے درمیان میرے بھائیوں، اگر ہمارے جرائم چلا دیے جائیں اسکرین پر، اللہ نہ کرے، 1000 بار نہ کرے، میرے بھائیوں آپ لوگ تو بہت نیک ہو، اللہ کی مخلوق میں سب سے پاپی گنہگار امین القادری ہے، اگر ایک ہفتے کی میرے سفر کی رودات، میرا سونا، میرا جاگنا اسکرین پہ چلایا جائے تو میں نہ یہاں بیٹھنے کے
قابل نہ آپ میری تقریر سننا پسند کریں گے، کیونکہ آدمی نیند میں سوتا ہے، کیفیت پتہ نہیں کیا ہوتی، منہ کھلتا ہے، آنکھیں کیسی ہو جاتی ہے، بال کیسے ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ سونے پر کوئی شریعت کا حکم نہیں، جو سونے پر شریعت کا حکم نہ ہو وہ اتنا گندا انسان کا کہ اٹھے تو منہ میں بدبو آئے، آنکھ میں کیچڑ آ جائے، بال بکھر جائیں، یعنی جس پہ کوئی حکم نہ ہو اس کی گندگی کا یہ عالم ہے۔ تو جس کے حرام کا حکم دیا گیا ہو، جس کے ناجائز ہونے کا حکم دیا گیا ہو، اس کی بدبو اور اس کی گندگی کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر قرآن کہتا ہے وہ دکھا دیا جائے گا کس کے سامنے؟ وہاں انبیاء بھی ہوں گے، وہاں صحابہ بھی ہوں گے، وہاں اولیاء بھی ہوں گے، وہاں نیک بھی ہوں گے، وہاں بد بھی ہوں گے۔ مسلمانوں اپنا کیا بنے گا؟ ذرا سوچو تو صحیح، غفلت کتنی غفلت ہے، غفلت کتنی غفلت ہے۔ اللہ اکبر، وہاں کیا حالات ہوں گے بتاؤں؟ ایک روایت سن لے، اللہ اللہ دل کے کانوں سے اس کو بھی سن لے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری زندگی توحید کی دعوت دی، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ کے حکم کے خلاف ایک قدم نہیں اٹھا۔ آپ آسمان پہ اٹھا لیے گئے، پھر کیا ہوا؟ ان کے ماننے والوں نے ایک گندگی پھیلا دی۔ کیا؟ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، ان کی امی اللہ کی بیوی ہے، بولو معاذ اللہ۔ ٹھیک، یہ بات انہوں نے کہی۔ اب یہ عقیدہ چل پڑا، قیامت کے دن عیسائیوں کو کھڑا کیا جائے گا۔ توجہ کرنا، قیامت کیا ہے، دھیان دینا۔ اگر گفتگو سن کر بدلنے آئے ہو تو خاص توجہ آپ کی، تھوڑی دیر بس، زیادہ نہیں، اس کے بعد اینڈ کر دیا جائے گا۔ ایک بات، ایک روایت پڑھ کے بات ختم کر دیں گے، کیونکہ ہمیں کہیں پہنچنا ہے۔ توجہ کریں، دھیان دیں۔ اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام، ہم مسلمانوں کے عقیدے میں ہر نبی معصوم، گناہ خطا کبھی قریب سے گزر کر بھی نہیں جا سکتی، اللہ نے ان کو عصمت کی چادر میں سمیٹ لیا۔ ہر نبی معصوم، ہر نبی پہ ہم یکساں ایمان لاتے ہیں، لا نفرق بین احد من رسولی، تفریق نہیں کرتے ایمان لانے کے معاملے میں۔ اپنے نبی پہ جیسے ایمان لائے ویسے تمام نبیوں پہ ایمان لاتے، ایک نبی کا بھی انکار سارے نبیوں کے انکار کے برابر ہے، کفر ہے، کفر، مکمل کفر۔ ہاں اللہ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی، یہ ہمارا عقیدہ ہے اس سے بڑھ کر۔ لیکن سنو، وہ عیسیٰ کلمت اللہ، روح اللہ، کواری بطول مریم سے پیدا ہوئے، ان کے ماننے والوں نے عقیدہ کیا گڑھا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب ان کو قیامت کے دن رسوا کرنے کے لیے اللہ پاک حضرت عیسیٰ کو کھڑا فرمائے گا، جیسا کہ اس کی شان ہے، اور حساب لینے کے لیے نہیں، بہت توجہ کرنا، حساب لینے کے لیے نہیں، ان پر لگے ہوئے الزام کو کلیئر کرنے کے لیے اللہ ایک سوال کرے گا قیامت میں، عیسیٰ یہ بتاؤ کیا تم نے اپنی قوم کو یہی سکھایا تھا کہ وہ تمہارے بعد یہ عقیدہ بنا لے کہ تم اللہ کے بیٹے ہو؟ حساب لینے کے لیے نہیں پوچھا جا رہا ہے، کس لیے؟ لگے ہوئے الزام کو ختم کرنے کے لیے۔ حالانکہ الزام کے خاتمے کے لیے سوال کرنا یہ حساب نہیں بلکہ یہ اظہار عظمت ہے، اظہار شان ہے۔ لیکن اب سنو، ہائے ہائے، میتوں پہ رونے والوں، اگر قیامت معلوم ہو جائے تو میت پہ نہیں، ہم اپنے آپ پہ روئے۔ جنازوں پہ رونے والوں، اگر آخرت کی حقیقت پتہ چل جائے تو جنازوں پر نہیں بلکہ اپنے اعمال پہ رو۔ اللہ رب العزت الزام کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ کو اس الزام سے بری کرنے کے لیے، تہمت سے بری کرنے کے لیے پوچھے گا، عیسیٰ تم نے یہی سکھایا تھا اپنی قوم کو؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، جب اللہ یہ پوچھے گا نا کہ کیا تم نے اپنی قوم کو یہ کہا تھا کہ تم اللہ کے بیٹے ہو، تو حضرت عیسیٰ یہ سوال سن کر اتنے خوف زدہ ہوں گے کہ آپ کے جسم کے ہر بال سے خون کے پھوارے نکل پڑے گے۔ الزام کے خاتمے کے لیے سوال ہوا تو معصوم کے ہر بال سے خون کی پھوارے نکل پڑی۔ جن لوگوں نے زنا کیا ہوگا، اللہ کی جھوٹی قسمیں کھائی ہوگی، وہ سود جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ جنہوں نے نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کے مناظر والی فلمیں دیکھی ہوگی، میرے بھائی کیا اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت ہے؟ کسی پہاڑ پر اگر اللہ اپنا عذاب ڈال دے، پہاڑ بھی پگھل جائے،
اپنے آپ پر رحم تو کرو. مئی کی گرمی آنے سے پہلے ایسیاں درست کرتے ہو, مئی کی گرمی آنے سے پہلے سوتی کپڑے سلاتے ہو, مئی کی گرمی آنے سے پہلے کتنے انتظامات کرتے ہو, لیکن مئی کی گرمی کی اوقات کیا ہے اور جہنم کے عذاب کی حقیقت کیا ہے؟ یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے ان 70 درجہ کم ہے, کم. جب دنیا کی آگ کا یہ حال ہے تو جہنم کی اس 69 درجہ بڑی ہوئی آگ کی حرارتوں کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. اپنے آپ پر تو رحم کرو. یہ جسم جس کو ایک مچھر ڈنک مارے تو ہمارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے, مکھی اس پر چلے تو اپنی نیند اڑ جاتی ہے, بچھو کاٹ لے تو تڑپنے لگتے ہو. میرے بھائی, کھیت کے بچھو کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتے, جہنم کے بچھو کا ڈنک کیسے برداشت کرو گے؟ تمہاری یہ سادی سیدھی خوبصورت صورتیں دیکھ کر رحم آتا ہے. اپنی صورت کو جہنم کا ایندھن مت بناؤ. اے جم کرنے والے میرے جوان, تو کتنا بھی مضبوط طاقتور جسم بنا لے, جب تو بچھو کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتا تو خدا کا عذاب کیسے برداشت کرے گا؟ بس میں بات اتنی کہنا چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں قیامت میں جو ہوگا مولانا دیکھا جائے گا. حضرت کعب احبار سے ایک بار فاروق اعظم کہتے ہیں, اے کعب ذرا مجھے خوف و خشیت والی باتیں سنا. تو حضرت کعب نے کہا, امیر المومنین, جب جہنم کو قیامت میں لایا جائے گا اور اس کے شرارے اٹھیں گے تو اس وقت اٹھتے ہوئے شراروں کو دیکھ کر انبیاء کی شان یہ ہوگی کہ ابراہیم خلیل اللہ گھٹنے زمین پہ ٹیک کر اللہ سے کریں گے, مولا آج ابراہیم اپنے لیے امان چاہتا ہے, کسی کے لیے کچھ نہیں چاہتا. موسیٰ کلیم اللہ کہیں گے, مولا آج میں اپنے لیے امان چاہتا ہوں, کسی کے لیے کچھ نہیں چاہتا. وہ موسیٰ جن کے لیے قرآن کہتا ہے من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا, اے میرے موسیٰ طور کے دائیں طرف آ تاکہ میں تجھ سے پیار کی راز کی باتیں کروں. وہ کلیم اللہ وہ گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے کہیں گے, مولا میں اپنے لیے امان چاہتا ہوں, کسی کے لیے کچھ نہیں چاہتا. حضرت کعب احبار کہتے ہیں, امیر المومنین, اس وقت عیسیٰ کلمت اللہ اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ کے کہیں گے, مولا آج میں اپنے لیے امان چاہتا ہوں, اپنی ماں کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا. یہ اس دن کا حال ہوگا. اور قرآن کہتا ہے, یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون, جو فرشتوں کا سید اور سردار ہے وہ جبریل امین جو اللہ کے نزدیک قوت والا عزت والا ہے. قرآن کہتا ہے جبریل بھی اس دن فرشتوں کے ساتھ اللہ کی ہیبت سے کانپ رہے ہوں گے. ان میں بھی اور فرشتوں میں بھی کلام کرنے کی جرت نہیں ہوگی, کوئی کلام نہیں کر سکے گا الا من اذن, مگر اللہ جس کو اذن دے, اور اللہ جس کو اذن دے گا وہ کوئی اور نہیں ہوگا, وہ میرے اور تمہارے آقا ہوں گے. لیکن ایک بات کہتا ہوں, یہ قیامت کا منظر ہے, یہ قیامت کا حال ہے. قیامت کا حال بتا دوں کیا ہے؟ جرائم پر دلیر ہو رہے ہو. ایک ماں اپنے بیٹے سے ایک نیکی مانگے گی تو بیٹا کہے گا تو کون ہے, میں نہیں پہچانتی, اور بیٹا ماں سے نیکی مانگے گا ایک نیکی تو ماں کہے گی تو کون ہے, میں نہیں پہچانتی. اس دن باپ بیٹے سے بھاگے گا, بھائی بھائی سے بھاگے گا. یہ تمہارے دوست جو تمہارے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے تمہیں گناہوں کے اڈوں پہ لے جاتے ہیں. قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو, تمہارے جتنے پکے دوست ہیں, الاخلاء فرمایا, اخلاء خلیل کی جمع ہے اخلاء, اور خلیل کہتے ہیں پکے دوست کو. ایک بات کہہ دوں, آج کوئی کسی کا خلیل نہیں ہے. ارے لوگ دوست نہیں ہے تو خلیل کیا ہو سکتے ہیں؟ خلیل کہتے ہیں پکا دوست. اب پکا دوست تو کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ اگر دوست کہے آگ میں کود, پھر اس کو کودنا ہی ہے, یہ ہے خلیل. دوست کہے اکلوتے بیٹے کو رکھ دے چھری پر, چھری کے نیچے, خلیل کو رکھ دینا چاہیے. دوست کہے یہ کرنا ہے, بیوی کو چھوڑ دے جنگل میں, خلیل کو کرنا چاہیے. یہ خلیل ہوتا ہے, خلیل یعنی دوست کی جو مرضی وہ خود کی مرضی, خلیل اس کو کہتے ہیں. اب قرآن کہتا ہے, حالانکہ یہاں قرآن خلیل کی جمع خلا بیان کر رہا ہے, جتنے گہرے دوست, یعنی ایسی محبت ہو کہ ایک دوسرے کے بغیر نہ رہ سکے, ایک دوسرے کی مرضی پہ قربان ہو. ایسے دوست تمہارے کیا بن جائیں گے, کیا بن جائیں گے؟ عدو, دشمن بن جائیں گے, دشمن. قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا.
اب یہاں پر کچھ لوگ تھوڑا بڑھ کر کے ڈینگے مارتے، کہتے دیکھو کوئی کام نہیں آئے گا نا، کوئی کام نہیں آئے گا نا. ہم کہتے ابھی آیت پوری نہیں ہوئی. آدھا قرآن پڑھنے والوں یہودیوں کے طریقے پہ نہ چلو. یہودی یہی کرتے تھے کہ اپنے مقصد کی توریت پڑھتے تھے اور چھوڑ دیتے تھے، لیکن یہ اسلام ہے، یہاں ادھورا قرآن نہیں پڑھا جائے گا. قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، سارے تمہارے گہرے دوست تمہارے دشمن ہو جائیں گے. مولا کوئی کام بھی آئے گا تو کہتا ہے الا المتقون، جو متقی ہے وہ کام آئیں گے. مولا اور سمجھا متقی کا مطلب کیا؟ تو کہا ان اولیاءہ الا المتقون، جو متقی ہے وہی تو میرے ولی ہے. پتا چلا جہاں تمہارے دوست دشمن بنیں گے وہاں تمہیں اللہ کے ولی کام آئیں گے. سبحان اللہ. اسی لیے تو ولیوں سے رشتہ جوڑتے ہیں کہ ولی کام آئیں گے. اور ہمارے گوشت تو متقی نہیں بلکہ متقیوں کے امام ہیں. میرے امام کہتے ہیں غوث اعظم امام متقا ونکا جلوے شان قدرت پہ لاکھوں سبحان اللہ. جب رشتہ جوڑا، فلم والوں سے جوڑا، زنا والوں سے جوڑا، شراب والوں سے جوڑا، گناہ والوں سے جوڑا، گندی فلم والوں سے جوڑا، نشہ والوں سے، یہ سب دشمن بنیں گے. غوث پاک سے کہاں جوڑا؟ کہا نہیں مولانا جوڑا نا. کہا کیسے جوڑا؟ تو کہا میں تو مرید ہوا قادری سے. میں نے کہا میں تو کوئی شک نہیں کرتا آپ پہ، لیکن میں قادریت کو اتنا جانتا ہوں، اشارہ دے رہا ہوں، واقعہ نہیں بیان کروں گا کیونکہ ٹائم نہیں ہے، مجھے بات ختم کرنا ہے. کہا کیا؟ غوث پاک کا دامن پکڑا؟ غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے. پکڑا دامن؟ ہاں پکڑا. میں کہا میں نہیں جانتا تجھے، تو کیا ہے، مجھے دل کے حالات نہیں پتا، لیکن میں نے کچھ بزرگوں سے سنا ہے. کہا کیا سنا؟ ایک چور تھا، چوری کرنے نکلا، کچھ نہیں ملا. غوث پاک دبلے پتلے، چوڑا سینہ، گول چہرہ، بھویں ملی ہوئی، پتلی پتلی، بڑی بڑی آنکھیں، خوبصورت چہرہ. اور اگر اس کو بیان کر دے دو مصرے میں تو پھر امام کہتے مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جاں جلوے زیبا تیرا. وہ وجود دیکھا. پیچھے سے چور آیا. کہا شیخ بڑے قیمتی کپڑے پہنتے، اتنے مہنگے پہنتے تھے، اخیر عمر میں بادشاہ کوئی میسر نہیں آتے تھے، اتنے مہنگے. سوچا کہ حضرت اکیلے جا رہے ہیں، پیچھے سے کپڑے ہی اتار لوں، جبہ اتار لوں گا تو کم سے کم دن بھر کا خرچہ تو نکل جائے گا. پیچھے سے جیسے ہی جبہ پکڑا، میرے مرشد غوث پاک نے کہا مولا عبد القادر کا دامن تھام لیا ہے. مرید ہونے کے لیے نہیں پکڑا، جبہ چرانے کے لیے پکڑا تھا. نیت اچھی نہیں تھی لیکن پکڑا ضرور تھا، پکڑا تھا. غوث پاک نے کہا مولا میرا جبہ دامن پکڑا ہے، لاج رکھنا. ابھی گردن پیچھے نہ گھومی تھی کہ خدا نے مقام قطبیت عطا فرما دی. غوث پاک کا دامن چور پکڑ لے وہ قطب بنتا ہے. آپ نے کیسا دامن پکڑا ہے میرے عزیز کہ آپ نمازی بھی نہ بن سکے. دامن غوث میں کوئی کمی نہیں ہے. فراڈ تم کر رہے، چٹنگ تم کر رہے، نہیں کر رہے. میں تو اتنا جانتا ہوں کہ دامن پکڑنے والا قطب بنتا ہے. ارے گھر میں چوری کرنے کے لیے آ جائے، لوگ کہتے چور کو قطب بنائے. میں نے کہا آنے والے کو نا بتایا کہ جو میرے گھر میں آ جائے. توجہ کرے، گھر میں آنے والوں کو قطب بناتے، سلسلے میں آنے والوں کو کیا بنائیں گے؟ کوئی آئے تو نہ، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں. اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ آپ تو بہت سارے علوم پڑھنے نہیں گئے، یہ بیٹھے بیٹھے بولتے کہاں سے ہو؟ تو کہا بغداد والے کا، بغداد والے کا کرم ہے. جب لوگ سچے دل سے سلسلے میں داخل ہوتے ہیں تو کچھ علوم بغیر پڑھے ہوئے بھی عطا کیے جاتے ہیں. آپ ہیں کہاں؟ اور یہاں حال یہ ہے کہ قادری بن گئے، سورہ فاتحہ تلفظ سے پڑھنا نہ آئی. ہم کہاں ہیں میرے بھائی؟ کتنا رونا روئیں. تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، قیامت کا دن، قیامت کا دن. امام اعظم وہ سورت کی تلاوت کرتے اور آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہتے، سفید داڑھی آنسوؤں سے تر ہوتی ہے. سلام پھیرا اور نماز پوری کرنے کے بعد وہی تصور، قیامت قیامت اور قیامت. داڑھی پکڑ کر کے کہتے اللہ نعمان کے بڑھاپے پہ رحم کر لے، نعمان کے بڑھاپے پہ رحم کر دے. سفید داڑھی میری دیکھ مولا، میں تیرا عذاب برداشت نہیں کر سکتا، تو مجھ سے کیا پوچھے گا اور میں تجھے کیا جواب دوں. میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں میرے بھائی،
اگر اللہ ہمارے گناہ کا نہیں ہماری نیکیوں کا بھی حساب لے لے تو ہم اپنی نیکیوں کا بھی حساب نہیں دے سکتے. ہم اپنی نیکی کا بھی حساب دینے کے قابل نہیں. ہم گناہوں پہ کتنے دلیر ہو گئے, اپنی آخرت کے دشمن ہوئے. 61 قرآن ختم کرنے والا امام, 61 قرآن ختم, جس کو رسول اللہ نے امام فرمایا. داتا صاحب نے کشف الماجد میں لکھا, میں نے خواب دیکھا کہ حضور کسی کو سہارا دے کر لے کر جا رہے ہیں. میں نے پوچھا آقا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ تیرا امام ہے. حضور جس کو امام فرمائے تیرا امام ہے. وہ داڑھی پکڑ کے رات کو کہتے اللہ نعمان سے تو کیا پوچھے گا, نعمان تجھے کیا جواب دے گا. نعمان کے بڑھاپے پہ رو رہے, ٹپ ٹپ آنسو جا رہے. مسجد کا خادم آتا ہے چراغ بجھانے کے لیے, دیکھ رہے رو رہے. پوری رات گزر گئی. رات کے آخری پہر میں مؤذن اور وہ مسجد کا خادم اس کے پیروں کی آہٹ سنی, چہرے سے آنسو پوچھے, پلٹ کے دیکھا کیا مسجد بند کرنے کا وقت آ گیا؟ اے مؤذن مسجد کے دروازے بند کرنے کا وقت آ گیا. مؤذن نے کہا حضور بند کرنے کا وقت نہیں, صبح ہو گئی, اب تو مسجد کے دروازے کھولنے کا وقت آ گیا. کہا رے ہاں حضرت میں بار بار آتا رہا, آپ روتے تھے میں واپس چلا جاتا تھا, آپ روتے تھے واپس چلا جاتا. میرے اور آپ جیسا آدمی ہوتا سینہ پھر چوڑا ہوتا. مطلب میرے مؤذن نے مجھے روتے ہوئے دیکھ لیا. کتنا انسان آج کا گوار اور مکار ہے, نیکی کرتا ہے تو دکھا کے اور گناہ کرتا ہے تو چھپا کے. امام سے کہا امام مسجد بند کرنے کا نہیں بلکہ کھولنے کا وقت آ گیا. امام نے فرمایا تو نے میرا رونا دیکھ لیا؟ تو نے میرا رونا؟ ہاں دیکھ لیا. اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں جب تک میں زندہ رہوں یہ واقعہ کسی سے بیان مت کرنا, کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے اگر میری زندگی میں تو نے بیان کر دیا تو کئی قیامت کے دن یہ نہ کہا جائے کہ نعمان روتا میرے لیے تھا اور دوسروں کو بتا دیا کرتا تھا. یہ اللہ والے تھے, تب تک ہم بادشاہ تھے. آخری بات, بس آخری بات, گناہوں سے چھٹکارا پانا ہے. ایک تصور کرو اللہ دیکھ رہا ہے. اگر اس تصور کے ساتھ ایک گناہ چھوڑ دیا زندگی میں, ایک گناہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ بس اسی پہ بات مکمل. اللہ دیکھ رہا ہے, ایک گناہ چھوڑ دیا. ایک حدیث ہے, علامہ ابن الجوزی کا تذکرہ ہمارے بھائی علامہ غفران صاحب بڑے خوبصورت پیرائے میں کر رہے تھے. علامہ ابن الجوزی نے اپنی کتاب میں لکھا, اور بھی لوگوں نے لکھا, یہ حدیث بڑی مشہور ہے. اس کے راوی عبداللہ ابن عمر ہے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں یہ واقعہ رسول اللہ کو اتنا پسند تھا. حضور کی پسند کا واقعہ بیان کر رہا ہوں. ایک بات اختتام پر, اب پوری تقریر یاد رہے نہ یاد رہے, یہ ایک بات یاد رکھنا, اس کو سن کر یاد کر کے جانا. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں حضور کو یہ واقعہ اتنا پسند تھا کہ حضور سے میں نے چھوٹی عمر کے باوجود کم سے کم 7 مرتبہ سنا, کم و بیش 7. یعنی حضور سے بچپنے میں 7 بار, تو بڑی عمر کے صحابہ نے کتنا سنا ہوگا. اس واقعے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا, اس کا نام کفل تھا, اور کفل کو گناہ کی لت پڑی تھی, عادت پڑی تھی, گناہ میں لت پت تھا. وہ مطلب کیا؟ مفہوم کے طور پہ اس کر رہا ہوں, تشریح کے طور پہ, یعنی اس کا حال یہ ہوتا تھا کہ ہر دن اس کے بستر پہ کوئی نیا حسن چاہیے تھا, کوئی نئی لڑکی چاہیے تھی. دن کو وہ ڈھونڈتا رہتا کون سا نیا حسن و جمال شباب ملے گا, پٹا پھسلا کے لاتا, بدی کرتا, ہر گناہ کرتا, ہر گناہ. بنی اسرائیل میں مشہور تھا گناہ گار. ایک مرتبہ اس نے دیکھا ایک خوبصورت لڑکی آ رہی ہے اور اس کو کچھ پیسوں کی ضرورت ہے. وہ محلے کے لوگوں سے مانگ رہی ہے, مجھے کچھ قرض دے دو, پیسہ دے دو, قرض دے دو. کوئی دیتا نہیں, کوئی مدد نہیں کرتا. کفل نے سوچا آج یہ مجبور ہے, لوگوں سے قرضہ مانگ رہی ہے, نہیں دے رہے, آج میں اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاؤں گا. اتنی بات یاد رکھنا, تھوڑا سا اس پہ میرا تھوڑا تفسیرہ سن لیں. مجبوری انسان کو کہیں تک بھی لے جا سکتی ہے. سنیو مسلمانوں, آج تم یہ رونا روتے ہو نا جلسوں میں, کانفرنسوں میں, لڑکیاں بھاگ رہی ہے. بڑی معذرت کے ساتھ ذمہ دار ہم ہیں. ہم کسی بیٹی کو بھاگنے کا شوق نہیں ہے. ہم نے بچیوں کو
مجبور کیا ہے. جب تم بغیر جہیز کی شادی نہیں کرتے، اس کے غریب ماں باپ کے پاس تمہیں بھیک دینے کے لیے جہیز کی شکل میں جب پیسے نہیں ہوتے اور وہ بچیاں 35 سال کی عمر میں گھر میں پڑی رہتی ہے، تو مجبوراً پھر وہ اپنے ماں باپ کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کسی نہ کسی کا ہاتھ پکڑ کے چلی جاتی ہے. کتنے ظالم ہو گئے تم، کتنے ظالم ہو گئے. 1 لاکھ کی چادر قبروں پر پیر کی قبر پہ چڑھاتے ہو اور بیٹیوں کے سر کی چادروں کا خیال نہیں کرتے. میرے پیر کو 1 لاکھ کی چادر ریا کے طور پہ چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. میرا پیر اگر واقعی اللہ کو راضی کر چکا ہے تو اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اس سے بہتر لباس خدا نے اس کو عطا کر دیا. میں چادر چڑھانے کے لیے منع نہیں کر رہا ہوں. میں موروثی سنی الحمدللہ اور فکر رضا کا ہر لمحہ پابند ہوں، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ چادر 1 لاکھ کی چڑھانے کی بجائے 100 روپے کی چڑھا دے، اور وہ 90,000 اور مزید 900 جو روپیے تیرے پاس بچ گئے ہیں، اس سے کسی غریب کی بیٹی کی شادی کا جہیز کا انتظام اپنے پیر کے نام پہ کر دے. اس 1 لاکھ کی چادر سے تیرا پیر جتنا خوش نہیں ہوگا، اس غریب کے سر کے بوجھ کو ہلکا کرنے کی وجہ سے خوش ہوگا. واللہ ہمارے ولیوں کو نہ ہماری گھاگھر کی ضرورت، نہ ہماری چادر کی ضرورت، نہ ہمارے گنبد کی ضرورت، نہ ہمارے مینار کی ضرورت. یہ تو ہماری عقیدتوں کا اظہار ہے جو کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ان لوگوں کے دل میں تو رسول اللہ کی امت کا درد اتنا تھا. آپ کو پتہ ہے ولیوں کا درد؟ محبوب الہی اس وقت 200 روپے کے حساب سے محبوب الہی کے لنگر کا خرچہ تھا. بادشاہ نے سنا 200 روپے یہ خرچہ کرتے ہیں لنگر پہ، تو اپنے سپاہیوں کو کہا محمد احمد کے پاس، نظام الدین کے پاس تم جاتے ہو، اس کو چڑھاتے ہو نذرانے دے دے کر، اور وہ خرچہ کر کے لوگوں کو کھلاتے ہیں اور وہ اپنی بھیڑ اکٹھا کرتے ہیں. آج کے بعد کوئی ان کو نذرانہ نہیں دے گا، بادشاہ کا کوئی آدمی وہاں نہیں جائے گا. میرے محبوب الہی سلطان المشائخ کو پاس بات پہنچی، کہا کہ بادشاہ کہتا ہے کہ ہمارے نذرانوں پر، ہمارے سپاہیوں کے نذرانوں پہ لنگر کھلا کے بھیڑ اکٹھا کرتے ہو. محبوب الہی نے فرمایا آج کے بعد لنگر کا خرچہ ڈبل کر دیا جائے، تاکہ اس بدبخت کو پتا چلے میں نذرانوں پر لنگر نہیں کرتا، خدا کی عطا پر کرتا ہوں. اور جب لنگر آپ کے سامنے جب سب کو کھلا کر آخری میں محبوب الہی کے آگے لا کے رکھا جاتا، تو لنگر دیکھ کر کے روتے اور رو کے کہتے لے جاؤ. ہو سکتا ہے جمنا کے کنارے کوئی بھوکا انسان پڑا ہوگا، اگر وہ بھوکا پڑا اور میں نے کھا لیا تو قیامت میں اپنے نانا کو منہ کیا دکھاؤں گا؟ نظام الدین، میری امت کا کوئی فرد بھوکا جمنا کے کنارے پڑا تھا اور تو پیٹ بھر کے سو گیا تھا، جاؤ ڈھونڈ لو، ہو سکتا ہے کوئی مل جائے تو اس کو کھلا دو. ان کے دلوں میں تو امت کا اتنا درد ہے، رسول اللہ کی امت کا. اگر تم ان حضور کی امت کے لیے کام کرو گے، ان کے لیے اسکولیں بناؤ گے، کالجز بناؤ گے، ہاسپٹلز بناؤ گے، آپ کو کہتا ہوں اپنے پیر کے نام پر اگر 10 لڑکوں کی فیس بھرنے کا ذمہ آپ لے لیں اسکول کی، اور غریبوں کے حوالے سے ان کو تعلیم یافتہ کرو، تو پھر کتنا بڑا کام ہوگا. یہ اللہ والے ہماری سوچ والے نہیں تھے، ان کی سوچ بڑی اعلیٰ تھی. یہ اپنے لیے نہیں میرے بھائی، وہ اوروں کے لیے، قوم کے لیے جیتے تھے. میرے آقا نے فرمایا جو بندہ صبح اس حال میں کرے کہ میری امت کی بھلائی کا منصوبہ نہ بنائے فلیس منا، وہ میری سوسائٹی کا ممبر نہیں ہے. اوروں کے لیے جینا سیکھو اور رسومات سے نکل کر حقائق کی طرف. بہت رسموں میں ڈوب گئے، حقیقتوں کی طرف آؤ، حقائق کی طرف آؤ. بے شمار یتیم بچے اسکول کی فیس نہ بھر کے، غریب بچے وہ پیچھے ہو رہے ہیں، اور ایک بندہ جاہل ہوتا ہے 3 نسلیں تباہ ہوتی ہے، 4 نسلیں تباہ ہوتی ہے. کسی ایک کو سہارا دے دو گے تو تمہارے اندر بھی کئی پڑھے لکھے پیدا ہوں گے، ایک کو پڑھاؤ گے، آگے بڑھاؤ گے تو کئی نسلیں سنور جائے گی. بہرحال بات سمیٹ لوں تو یہ غربت انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. کبھی کبھی قوم کو غربت سے نکالو، خود بھی نکلو، کچھ کرو کچھ کرو کچھ کرو. اور یاد رکھنا قرضہ دینا صدقہ دینے سے افضل ہے. یہ بات سن لیں، قرضہ دینا صدقہ دینے سے افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صدقہ مانگنے والے مانگتے ہی پھرتے رہتے ہیں، لیکن قرضہ انسان اس وقت مانگتا ہے جب اس کو ضرورت پڑتی ہے.
اور حدیث پاک ہے، آپ نے میں سمجھانے کے لیے اس کی مفہوم کے طور پر آپ نے کسی کو 500 کا قرضہ دیا، اب جب تک وہ لوٹائے گا نہیں، روزانہ 500 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب آپ کو ملے گا۔ قرضہ دو گے تو سود ختم ہوگا، لیکن میری قوم پر بھی کون ماتم کرے گا؟ دینے والے دیتے نہیں قرضہ، اور اگر کوئی شریف انسان دے دے تو لوگ واپس نہیں کرتے، اور جو واپس نہیں کرتے ذرا وہ بھی سن لیں۔ ایک جنازہ اللہ کے رسول کے سامنے لا کے رکھا گیا، حضور علیہ السلام جنازے پہ کھڑے ہوئے پیچھے ہٹے، کہا تم میں سے کوئی پڑھا دو اس کا جنازہ، میں نہیں پڑھوں گا۔ صحابہ نے پوچھا حضور آپ کیوں نہیں پڑھائیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا مجھے ابھی جبریل نے بتایا کہ اس پہ قرضہ باقی ہے، جس پہ قرضہ باقی ہو میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ لے کر کے ہڑپ کر رہے ہو۔ مسلمانوں کا حال تو یہی ہے نا کہ ان کو دے کر تو دیکھو، داڑیاں بھی خوبصورت ہے، ٹوپیاں بھی خوبصورت ہے، کپڑے بھی بڑے اچھے ہیں، لیکن لین دین کے معاملے میں کیا حالات ہے ذرا دیکھو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے اوپر قرضہ باقی ہے، میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ مولا کائنات آ گئے، یا رسول اللہ کتنا ہے؟ اتنا ہے۔ آقا اتنی رقم پہ یہ آپ کے پڑھانے سے محروم رہے گا؟ حضور آپ گواہ رہیں، اس کا قرضہ میں اپنے سر لیتا ہوں، اس کو سبکدوش کرتا ہوں، آپ اس کا جنازہ پڑھا دیں۔ اور مولا کائنات کی اس وقت معاشی پوزیشن کیا تھی؟ یہ نہ سمجھنا کہ بڑے تاجر تھے، یہ ایک دوسرے کا قرضہ اپنے ذمے لے رہے۔ وہ علی کون؟ جو یہودی کے باغ کو پانی دے کر کے پیسہ کماتے۔ یعنی حالات یہ تھے، تین دن تک گھر میں چولہا نہیں جلتا، لیکن ایک مسلمان کی خیرخواہی کتنی کہ حضور آپ اس کو اس برکت سے محروم نہ فرمائیں، اس کا قرضہ میں ادا کر دوں گا۔ کہاں تھے ہم لوگ، کہاں چلے گئے؟ تو بہرحال بچیاں جو لوجوں میں بک رہی ہے، بھاگ رہی ہے، یہ یہی ہے کہ ہم کسی کو سپورٹ نہیں کر رہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، کفل نے دیکھا، یہیں سے چلے تھے اب وہیں ختم کرتے۔ کفل نے دیکھا لڑکی قرضہ مانگ رہی، کسی نے نہیں دیا، انتظار کیا، اے لڑکی کیا ہے؟ کہ مجھے ضرورت ہے کچھ پیسوں کی، میں نے مانگا کسی شریف نے نہیں دیا۔ تو کہا اچھا یہ لے، اس کی جھولی بھر دی۔ مولا علی فرماتے مولا کائنات انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے، انسان احسان کا بندہ۔ اس نے اپنے دامن میں پیسے سمیٹے اور تشکر کی نگاہ سے دیکھا، سمجھ گیا کیف، تیر نشانے پہ لگا، اے لڑکی میں نے جو تجھے پیسے دیے نا اس کا عوض نہیں مانگتا، بس اتنا کر دے کہ میرے گھر چل کے تھوڑی دیر بیٹھ جا۔ وہ لڑکی جی گئی، ساتھ ہو گئی ساتھ۔ ہاں ایسے ہی بچیاں کسی کے سامنے سرنڈر ہوتی ہے، جب قوم مدد نہیں کرتی تو یہی حالات ہوتے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہم اپنی بیٹی کی منگنی پر 5-5 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں، غریبوں کی بچیوں کا کون خیال کرے گا؟ خدا کہاں ہے، کہاں ہے؟ غوث پاک نے ایک دن پوچھا اللہ تو کہاں ہے، میں تجھے کہاں ڈھونڈوں؟ تو الہام ہوتا ہے عبد القادر تو مجھے غریبوں میں تلاش کر، شکستہ دلوں میں تلاش کر، وہیں پالے گا۔ اللہ اکبر، غریبوں کا خیال کرنا سیکھو، صرف کما کر اپنے لیے نہیں اوروں کے لیے۔ اور میں آج یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، ان بڑوں کی محفل میں شادی کے خرچوں پہ تو بات ہوتی ہے، شادی کا خرچہ کم کرو، یہ خرچہ کم کرو، وہ خرچہ کم کرو۔ میں آج رودرپور میں یہ بھی کہہ کے جا رہا ہوں، جلسوں کا خرچہ بھی کم کرو۔ ہاں جلسوں کا خرچہ بھی کم، جہاں نئی ضرورت ہے نا وہاں نہیں کرے۔ میں جاتا ہوں، یہاں ایسا نہیں ہوا، ماشاءاللہ علامہ زاہد صاحب دانشور آدمی ہے، نہیں کیا، اچھا کیا۔ میں نے ایک محفل میں 150 ہار بھی پہناتے ہوئے لوگوں کو دیکھا، مجھے پہنا ہے، کمیٹی کا ہر آدمی ہار پہناتا ہے۔ میں کہتا ہوں ایک سے کام چل سکتا تھا نا۔ مسجد کے امام لوگ خودکشی کر رہے ہیں، یار ہم کہاں ہیں؟ ہم ایک خطیب کو 150 ہار پہنا رہے ہیں، اور وہ بندہ پورا مہینہ امامت کرتا ہے، پوری زندگی لگا دیتا ہے، ہم اس کو 5000 سے آگے نہیں بڑھتے، ان کی خدمت نہیں کرتے۔ کہاں ہیں ہم لوگ؟ کتنی حیرت کی بات۔ اور پھر کیا کہتے ہیں، یہ 2 کوڑی کا امام، یہ 2 کوڑی کا۔ میں کہتا ہوں کتنا غصہ آتا ہے، 2 کوڑی کا امام جس کو کہتے ہو نا تم، نادان، تیری ماں تیرے باپ پہ حلال نہ ہوئی ہوتی اگر اس امام نے خطبہ پڑھ کے ایجاب و قبول نہ کروایا ہوتا۔ تیرا باپ قبر میں
سکون سے سونے کے قابل نہ ہوتا اگر اس امام نے آگے بڑھ کر جنازہ نہ پڑھایا ہوتا۔ اماموں کو دو کوڑی کا امام کہتے ہو، کتنی حیرت کی بات ہے۔ بچہ پیدا ہو تو اذان دینے یہی آئے گا، باپ مرے گا تو جنازہ پڑھانے یہی آئے گا، نکاح پڑھانے یہی آئے گا، اور پریشان ہو جاؤ گے کسی نے سحر جادو کر دیا تو تعویذ بھی یہیں سے لیں گے، لیکن ان کی قدر کتنی کر رہے ہو؟ خدا کے لیے رحم کرو۔ اگر جلسے بھیڑ اکٹھا کرنے کے لیے کیا ہے جو چاہو کرو، اور اگر انقلاب کے لیے کیا ہے تو فقیر کے ان جملوں پہ غور کرنا، غریبوں کا خیال کرنا اور اماموں کا خیال کرنا۔ اور ایک بات بھی کہہ دوں، آج ماہرہ متارک میں عرس قاسمی تھا، بہت مرتبہ ہمارے سرکاروں نے یہ بات کہی، اب یہ مت لے کر چلو کہ میری برادری میں شادی، میری برادری میں شادی، میں یہ برادری کچھ نہیں ہے میرے بھائی۔ میرے آقا نے فرمایا کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم سے ہو اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا تھا، کسی کالے کو کسی گورے پہ، کسی گورے کو کسی کالے پہ، کسی عربی کو کسی اجمی پہ، کسی اجمی کو کسی عربی پہ، کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے مگر تقوی کی وجہ سے۔ تو یاد رکھو، یہ نہیں کہ میری برادری میں بیچیاں پڑی ہے، یار کسی بھی برادری میں کر لو، اگر ایمان ہے، صحیح العقیدہ ہے، کسی بھی برادری سے لے کر کے آؤ، کچھ نہیں ہے۔ آپ بہت زیادہ شریف ہو گئے۔ امام حسین نے کس کے ساتھ پہلا نکاح کیا؟ امام حسین نے پہلا نکاح کس کے ساتھ کیا؟ آپ سے پوچھتا ہوں، رسول اللہ کے نسب کے برابر تو کسی کا نسب ہے ہی نہیں، رسول اللہ کے حسب کے برابر تو کسی کا حسب ہے ہی نہیں۔ میرے امام حسین نے ایران کی شہزادی کنیز بن کے تھی، شہزادی توجہ کرنا، تھی شہزادی لیکن بن کر کنیز آئی تھی، اور امام حسین کے حصے میں آئی تھی۔ آپ نے آزاد کیا، آزاد کر کے نکاح کیا، اور نکاح کر کے پھر اسی شہر بانوں کو جو کنیز بن کر کے آئی تھی شہزادی، پھر کہہ رہا ہوں شہزادی ہونے سے انکار نہیں، غلط مفہوم کوئی نہ دے، لیکن یاد رکھنا شہزادی کنیز بن کے آئی تھی، مگر کنیز بنی ہوئی کو آزاد کر کے نکاح میں لیا، اور پھر اس کے بعد کے سارے اماموں کی ماں بنا دیا۔ آپ کہاں ہیں؟ میری برادری، میری برادری، پھر برادری برادری کرنے تو حال کیا ہو رہا ہے سوچو، خیال کرو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو بہرحال سینکڑوں باتوں کا رہ کے خیال آتا ہے، لیکن بات اینڈ کو پہنچتی ہے کیا؟ کفل نے کہا لڑکی میں نے تجھے جو پیسے دیے نا، ایک ہی مطالبہ، میرے گھر چل کے بیٹھ جا میرے ساتھ تھوڑی۔ وہ احسان کے تلے دب چکی تھی، چلی گئی، بیٹھی تو یہ سب دروازے کھڑکی بند کر کے کھسکنے لگا۔ جب کھسک کے قریب پہنچا تو وہ لڑکی کا پورا وجود کانپنے لگا۔ کہا لڑکی تو کس سے ڈر رہی ہے؟ تیرا تو کسی نے ساتھ نہیں دیا، سپورٹ نہیں کیا، اور جنہوں نے کچھ نہیں کیا ان سے ڈر رہی ہے، اور وہ کیوں ڈر رہی ہے؟ میں نے تو سارے کھڑکی دروازے بند کر دیے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کیوں ڈر رہی ہے؟ لڑکی نے جواب دیا کفل میں جانتی ہوں، توجہ کریں، بطور مفہوم روایت پیش کر رہا ہوں۔ لڑکی کہنا میں جانتی ہوں تو نے یہ گناہ بہت مرتبہ کیا جو تو میرے ساتھ کرنے جا رہا ہے، لیکن یہ گناہ آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں کیا۔ کفل لذت کے لیے گناہ مت کر، لذت چلی جائے گی، گناہ باقی رہ جائے گا۔ 2 منٹ کی لذت کے بعد گناہ کے دفتر میں گناہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی، گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، اور صلہ دینے والے، بدلہ دینے والے خدا کو کبھی موت نہیں آئے گی، پھر تم جو چاہے کرو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اور یاد رکھنا ہر گناہ کی سزا جو کرتا ہے اس کو ملتی ہے، کبھی معاف ہوتا ہے، کبھی سزا ملتی، کبھی نہیں ملتی۔ زنا وہ گناہ ہے، یہ یاد رکھنا، زنا ایک بندہ کرتا ہے، سزا اس کی نسلوں میں باقی رہتی ہے۔ زنا کرنے والا اگر 7 سمندروں کے پانی سے غسل کر لے تو بھی اس کا دل جو اس پاپ کی وجہ سے گندا ہو گیا وہ دھل نہیں سکتا۔ لڑکی نے کہا کیوں؟ لذت کے لیے گناہ مت کر، لذت چلی جائے گی، گناہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لڑکی کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ لڑکی سے کہا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لڑکی نے کہا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے،
اللہ قیامت کے دن وہ طاقت منہ میں کہاں سے لاؤں گی کہ اپنے اللہ کو بتاؤں کہ میں نے کفل کے ساتھ کیا کیا تھا؟ میں اللہ کو کیا جواب دوں گی؟ اسی لیے اس سے ڈر رہا ہوں کہ وہ دیکھ رہا ہے. جیسی کا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. لڑکی نے کہا اللہ دیکھ رہا ہے، اتنا کہنا تھا. کفل بھی کہا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ سب پیسے تیرے، جلدی چلی جائے یہاں سے، نکل جائے یہاں سے. ادھر لڑکی نکلی، ادھر موت کا فرشتہ گھر میں آیا اور کفل کی روح نکال لی. اگر کفل لڑکی کو نہ چھوڑتا تو کس حالت میں موت آتی؟ اس لیے بس دو جملے یہ کہہ کے جاتا ہوں، حجام کی کرسی پر داڑھی مڈانے کے لیے بیٹھنے سے پہلے سوچ لینا موت کا کوئی وقت متعین نہیں ہے. آپ کو بتایا ہوا وقت متعین آپ کو نہیں، آپ کے ساتھ نہیں کیا گیا. اللہ کے یہاں تو لکھا ہوا ہے موت کا ٹائم، آپ کو نہیں بتایا گیا متعینہ وقت. اگر حجام کا وستورہ گال پہ آیا اور اسی وقت روح نکل گئی تو اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ اللہ اکبر. کسی لڑکی کے ساتھ پاپ کر رہے تھے، شراب پی رہے تھے، بدی کر رہے تھے، گناہ کر رہے تھے، کاروں میں سفر کرتے وقت گانا سن رہے تھے، اسی وقت گاڑی ٹکرا گئی، موت آ گئی. اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ اتنا سوچ لینا، اتنا سوچ لینا. ادھر کفل کے گھر سے لڑکی نکلی، موت کا فرشتہ آیا، روح نکل گئی. جیسے روح نکلی جنگل کی آگ کی طرح خبر پھیل گئی، کفل مر گیا مر گیا مر گیا مر گیا. کچھ لوگوں نے، زاہدان خشک نے بات کی، کفل تو اتنا پاپی تھا، چلو چل کے دیکھتے ہیں اس کا چہرہ کیسے ہو گیا ہوگا، کیسا صورت ہو گئی ہوگی. لیکن جب لوگ آئے اس کے دروازے پر تو نور کے قلم سے اس کی چوکھٹ پہ لکھا تھا ان اللہ تعالی قد غفر للکفل. یعنی مفہوم یہ ہے گویا کہ کفل نے اللہ کے ڈر سے ایک گناہ چھوڑ دیا. اللہ دیکھ رہا ہے، ایک گناہ چھوڑا کفل نے اللہ کے ڈر سے. اللہ دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا؟ قد غفر للکفل. اللہ نے ایک گناہ چھوڑنے کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کی مغفرت فرما دی. اگر انسان اللہ کے ڈر سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے ایک گناہ چھوڑ دے تو ساری زندگی کے گناہوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے. جب دل گناہ کرنے کو چاہے تو اللہ اس تصور کے ساتھ. اللہ مجھے میری تمام نسلوں کو آپ سب کو عمل کی توفیق دے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی تو اللہ معاف کرے. محفل اتنی خوبصورت اور اتنی روحانی ہے کہ دل چاہتا ہے کچھ اور کہوں. ٹرین پکڑنی ہے، ارے ٹرین پکڑنی ہے مجھے. السلام علیکم.